بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول کی رات تھی۔ مدھم روشنی میں اسپتال کے کمرے کا ماحول خاموش مگر بوجھل تھا۔ نرس نے جیسے ہی نوزائیدہ بچی کو اٹھا کر وارڈ میں داخل کیا، وہاں موجود بزرگ خاتون کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انزل دنیا میں آ چکی تھی، مگر اس کی ماں اپنی جان دے چکی تھی۔ وہ ولادت کے دوران خون زیادہ بہنے سے جانبر نہ ہو سکی۔ اسپتال کا عملہ افسوس میں ڈوبا ہوا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ انزل کے لیے یہ پہلا سانحہ تھا۔ ایک طویل سفر ابھی باقی تھا۔ انزل کے والد کیپٹن فخر الزمان 6 ماہ پہلے ایک فوجی آپریشن کے دوران شہید ہو چکے تھے۔ جب وہ آخری بار گھر آئے تھے، ان کی بیوی حاملہ تھی۔ وہ انزل کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے چلے گئے۔ ملک کے لیے جان قربان کرنے والے اس سپاہی کا جنازہ جب آیا تھا، پورا محلہ سوگوار تھا، مگر بیوہ بیوی نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اپنی کوکھ میں موجود بچی کے لیے جینا تھا اسے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انزل کو دادی نے سینے سے لگا لیا۔ ان کے لیے وہ صرف پوتی نہیں، اپنے بیٹے کی نشانی تھی۔ سفید بالوں اور جھریوں بھرے چہرے کے پیچھے ایک مضبوط دل دھڑک رہا تھا۔ دادی نے انزل کو اپنی گود میں لیا اور چپکے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے وعدہ کر رہی ہوں کہ ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دیں گی۔ انزل کی پرورش انہوں نے ماں جیسی شفقت سے کی۔ گاؤں کے سادہ مگر محبت بھرے ماحول میں انزل آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ گڑیا کھیلتی، ہنستی، دادی کی گود میں سوتی، ان کی کہانیاں سنتی اور بے فکری سے دنیا کو دیکھتی۔ وقت گزرتا رہا۔ انزل کی عمر جب 10 سال کو پہنچی، دادی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگیں۔ کھانسی اور تھکن نے انہیں گھیر لیا تھا۔ ایک دن دادی خاموشی سے سو گئیں، ہمیشہ کے لیے۔ انزل کے لیے یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ اس رات وہ دادی کے بستر کے پاس بیٹھی روتی رہی، ان کے ہاتھ پکڑے رہی۔ صبح جب گاؤں والے جنازہ پڑھ رہے تھے، انزل خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اب وہ اپنے چچا کے گھر منتقل ہو گئی۔ چچا ایک عام سے کلرک تھے، محدود آمدنی، بڑا خاندان اور کم وسائل۔ ابتدا میں چچا نے انزل کو اپنی بیٹی سمجھ کر رکھنے کی کوشش کی، مگر ان کی بیوی جو کہ انزل کی چچی تھیں، اس کے وجود سے خائف رہتی۔ انزل کی خاموشی، معصومیت اور دھیما پن چچی کو کھٹکتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں چچی کا اصل رویہ سامنے آ گیا۔ گھر کے سارے کام انزل کے ذمے لگا دیے گئے۔ پانی بھرنا، برتن دھونا، فرش صاف کرنا، سب کچھ انزل کرتی۔ اگر کوئی کام ٹھیک نہ ہوتا تو مار کھاتی۔ محلے والے جانتے تھے کہ انزل پر ظلم ہو رہا ہے، مگر کوئی کچھ نہ بولتا تھا۔ یہی تو رواج تھا۔ یتیم بچوں کو رحم کی بجائے بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ چچی کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی لاڈلے۔ اسکول سے آتے تو انزل ان کے جوتے اتارتی، کھانا گرم کرتی اور ان کے بیگ سنبھالتی۔ چچی کو بس یہی چاہیے تھا کہ ان کی زندگی آرام دہ رہے اور انزل نوکرانی بن کر سب کچھ سنبھالتی رہے۔ صبح سورج کی پہلی کرن جیسے ہی گاؤں کی چھتوں سے ٹکرا کر اندر اتری، انزل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور کچن کی طرف بھاگی۔ رات کو چچی نے سختی سے کہا تھا کہ ناشتہ وقت پر تیار نہ ہوا تو جوتے پڑیں گے۔ وہ جانتی تھی یہاں رحم کی کوئی گنجائش نہیں۔ 10 سال کی بچی جو ابھی کھیلنے اور سیکھنے کے دنوں میں تھی، اب چکی پیسنے، جھاڑو دینے اور برتن دھونے کا ہنر سیکھ چکی تھی۔ چچی کی آواز جیسے ہی اندر آئی، انزل کا دل دک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے پراٹھے بیلنے لگی۔ ہاتھ جل بھی جاتے تو کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ چچی نے آ کر ناشتہ چکھا اور بنا کچھ کہے 2 تھپڑ جڑ دیے۔ نمک کم ہے، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ انزل کے کال جلنے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو تھے، مگر وہ آنکھیں پونچھ کر دوبارہ کچن کے کاموں میں جٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اب رو بھی کم پڑی تھی، جیسے آنسو بھی تھک چکے ہوں۔ دن چڑھ گیا اور وہ اسکول جانے کے بجائے کپڑے دھو رہی تھی۔ گھر میں چچی کے 2 بیٹے تھے، دونوں اسکول جاتے، کھیلتے، مزے کرتے۔ انزل ان کے لیے کپڑے استری کرتی، بیگ تیار کرتی اور واپسی پر پانی بھی رکھتی۔ چچی کی نظر ہر وقت انزل پر رہتی، جیسے وہ کوئی قیدی ہو۔ کبھی کوئی مہمان آتا تو انزل کو پیچھے کے کمرے میں بند کر دیا جاتا، کیونکہ چچی کہتی تھیں یتیموں کا سایہ بھی منحوس ہوتا ہے۔ انہی دنوں گھر میں ایک نیا چہرہ آیا، ارسلان، جو گاؤں کا رہنے والا تھا، چچا کے دوست کا بیٹا تھا۔ چچا نے کہا کہ وہ مالی کا کام سنبھال لے گا، کیونکہ اب گھر کے آس پاس کی زمین بھی دیکھ بھال مانگتی تھی۔ ارسلان خاموش طبیعت کا، دھیمے مزاج کا لڑکا تھا۔ جب وہ پہلی بار گھر آیا، انزل نے چپکے سے کھڑکی سے دیکھا۔ وہ دبلا پتلا مگر سمجھدار اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ اس نے گھر کے صحن کی صفائی کی، پودے درست کیے اور کسی سے زیادہ بات نہ کی۔ انزل کو حکم دا کہ اگر ارسلان کچھ مانگے تو دے دیا کرے، مگر فالتو بات نہ کرے۔
مگر وہ جانتی تھی کہ ارسلان ویسے بھی خاموش رہنے والا انسان تھا۔ ایک دن جب وہ پانی کا جگ لے کر صحن میں گئی جہاں ارسلان کوئی کام کر رہا تھا تو ارسلان نے جگ لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ انزل چونک گئی۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب کسی نے اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر ہلا کر واپس چلی گئی، مگر دل میں ایک ہلکی سی لہر سی اٹھ گئی۔ چچی نے انزل پر ظلم بڑھا دیے تھے۔ اگر کپڑے وقت پر دھلے نہ ہوتے تو مار پڑتی، اگر ناشتہ دیر سے تیار ہوتا تو گالیاں سننی پڑتی۔ رات کو اکثر وہ رو رو کر سو جاتی اور صبح پھر وہی دن، وہی کام، وہی تذلیل۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار تھا اور جسم کانپ رہا تھا، مگر چچی نے اسے پھر بھی زمین جھاڑنے کا حکم دیا۔ وہ جھاڑو لیے کھڑی تھی مگر ہاتھ لرز رہے تھے۔ چچی نے دیکھا تو ایک اور تھپڑ دے مارا۔ بیمار ہونے کی بھی تمیز نہیں تمہیں، ڈرامے کر رہی ہو، کام نہ کرو بس۔ انزل زمین پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر آواز نہ نکلی۔ چچی نے لات ماری، اٹھ اور کام کر۔ اس لمحے ارسلان نے صحن سے یہ منظر دیکھا۔ وہ خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چنگاری لہرائی۔ وہ جانتا تھا کچھ چیزیں وقت پر بولنے سے زیادہ وقت پر کرنے سے اہم ہوتی ہیں۔ اگلے دن انزل کو پانی بھرتے وقت پھر ارسلان ملا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، بخار کیسا ہے اب؟ انزل چونک گئی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسی ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہوں، صرف اتنا کہا اور واپس چلی گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے تھے جنہوں نے انزل کے اندر کچھ ٹوٹنے سے بچا لیا۔ وہ اب بھی قیدی تھی، لیکن دل میں ایک کونا ایسا تھا جہاں تھوڑا سا سکون تھا، جہاں کچھ نرمی تھی۔ ارسلان اس کونے کا نام تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ چچی کو کچھ کھٹکنے لگا۔ وہ ارسلان کی نظروں میں انزل کے لیے ایک ہمدردی محسوس کرتی تھی اور اسے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں انزل ایک بوجھ تھی، اور اب وہ بوجھ اگر کسی اور کو ہلکا محسوس ہونے لگا تھا تو خطرہ بن سکتا تھا۔ چچی نے کچھ سوچنا شروع کیا اور وہ سوچ آنے والے دنوں کو بدل دینے والی تھی۔ کچھ دنوں سے چچی کا بیٹا فرحان انزل کے آس پاس زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ کبھی پانی مانگتا، کبھی کسی بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ انزل ہر بار فاصلہ رکھتی، نظریں جھکاتی اور فوراً کام میں لگ جاتی۔ اسے علم تھا کہ چچی کے گھر میں ایک بھی غلط فہمی اس کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے، مگر چچی نے بیٹے کی نظروں کی چمک دیکھ لی تھی۔ ماں کا دل تھا، بیٹے کی چاہت کو بھانپ گئی، مگر اس کا رد عمل محبت یا روک ٹوک نہیں تھا بلکہ انتقام۔ چچی کو لگا کہ اگر انزل نے فرحان کو پسند کر لیا یا اگر وہ کسی اور کے دل میں جگہ بنانے لگی ہے تو وہ اس پر قابو نہیں رکھ پائیں گی۔ وہ انزل کو ہمیشہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی، باندھی بنا کر۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ انزل کی عزت، اس کی معصومیت، سب کچھ خاک میں ملا دیا جائے۔ اسی سازش کا پہلا قدم تھا ایک خوفناک منصوبہ۔ رات کے وقت چچی نے انزل کو کہا، اوپر والے کمرے میں کچھ برتن رکھ کر آ، کل مہمان آ رہے ہیں، سب کچھ صاف ہونا چاہیے۔ انزل خاموشی سے برتن اٹھا کر اوپر چلی گئی۔ وہ کمرہ کم استعمال ہوتا تھا مگر چچی نے اسے آج خاص طور پر وہاں بھیجا۔ دوسری طرف چچی نے ارسلان کو آواز دی، اوپر جا کے دیکھو، پانی کی ٹینکی ٹپک رہی ہے۔ ارسلان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر چچی نے سخت لہجے میں کہا، کام کرو، زیادہ سوال نہ کرو۔ ارسلان بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کمرے میں انزل کو پایا جو برتن سجا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک گئے۔ انزل نے فوراً نظریں جھکا لیں اور ارسلان نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نیچے جا رہا ہوں، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ چچی نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور زور زور سے چلائی، سب لوگ سن لو، ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ چند لمحوں میں پورا گھر شور سے گونج اٹھا۔ محلے والے، چچا، فرحان، سب اوپر جمع ہو گئے۔ چچی دروازہ کھول چکی تھی اور اب سب کی نظریں انزل اور ارسلان پر تھیں جو ایک کونے میں سہمے کھڑے تھے۔ انزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ تو بول بھی نہ سکی۔ ارسلان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، یہ سب غلط ہے، ہمیں زبردستی اندر بند کیا گیا۔ چچا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، چپ کر، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ فرحان بھی آگے بڑھا اور ارسلان کو مارنے لگا۔ چچی نے سب کو مزید بھڑکایا، یہی تو دن دیکھنے باقی تھے، نوکر اور یتیم لڑکی، ہم نے پال پوس کر یہی دن دیکھنے تھے۔ انزل دیوار سے لگ کر سسکنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گم ہو چکے تھے۔ سب کے چہروں پر غصہ، نفرت اور طنز تھا، اور وہ تنہا کھڑی تھی، جیسے زمین بھی اس کے وجود کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ چچا نے فوراً فیصلہ سنایا، اب صرف ایک ہی حل ہے، نکاح، تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔
انزل کی سانس رک گئی۔ ارسلان خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا اس وقت کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ انزل کو دیکھا اور ایک نظر میں اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ شاید یہی وقت تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اسی رات نکاح ہو گیا، ایک مولوی کو بلا کر چند لوگوں کی موجودگی میں، خاموشی سے۔ نہ مبارکباد، نہ خوشی، صرف مجبوری، زبردستی اور بے بسی۔ انزل کے ہاتھوں پر مہندی کی جگہ زخموں کے نشان تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ چچی نے نکاح کے بعد ان دونوں کو باہر نکال دیا۔ ہمیں بدنام کر دیا ہے تم دونوں نے، اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ارسلان نے انزل کی طرف دیکھا جو تھکی ہوئی، سہمی ہوئی نڈھال کھڑی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو اب ہم اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں عزت کی تلاش میں اپنے ہی ملک میں بے وطن ہو چکے تھے۔ رات کا سناٹا اور وہ دونوں بے یار و مددگار سڑک پر تھے۔ انزل کے پاؤں ننگے تھے، قدم ڈگمگا رہے تھے۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، میرے گاؤں چلتے ہیں، وہاں میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، ہم وہاں سکون سے رہیں گے۔ وہ دونوں پیدل ہی گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انزل کے پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ارسلان ہر کچھ دیر بعد رک کر اس کی طرف دیکھتا مگر انزل کی آنکھیں نیچی تھیں، لب بند، جیسے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہو۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے جہاں کچے راستے، جھونپڑی نما مکان اور خاموشی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ ارسلان کا گھر چھوٹا سا مگر صاف ستھرا تھا۔ دروازے پر پرانا پردہ لٹک رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر جا کر لالٹین جلائی۔ روشنی نے کمرے میں رکھے چند برتن، ایک پرانا پلنگ اور 2 چارپائیاں نمایاں کی۔ انزل کو اس نے ایک چارپائی پر بٹھایا۔ وہ اب بھی ساکت تھی جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ ارسلان نے ایک کمبل نکال کر اس کے ارد گرد لپیٹا اور خود بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تم تھک گئی ہو، سو جاؤ۔ اس کی آواز دھیمی اور شفیق تھی۔ انزل نے سر ہلایا اور لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں تھکن اور صدمے سے نڈھال وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح سورج کی کرنوں نے جب جھونپڑی کے اندر جھانکا، انزل کی آنکھ کھلی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی اور جگہ ہے۔ ایک نئی صبح، ایک نیا گھر اور ایک نیا تعلق۔ ارسلان گھر کے صحن میں پانی کے گھڑے کے پاس بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے انزل کو جاگتے دیکھا تو آہستہ سے بولا، چلو ناشتہ کرتے ہیں، پھر میں کھیتوں پر جاؤں گا۔ تم اگر چاہو تو گھر میں رہ کر آرام کر سکتی ہو۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو سامنے والی آنٹی سے کہہ دینا، وہ ہماری پڑوسن ہے، بہت اچھی عورت ہے۔ انزل نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے اندر ابھی بھی سب کچھ خالی تھا۔ وہ کھوئی ہوئی تھی جیسے زندگی کی ساری رنگینیاں اچانک مٹ چکی ہوں۔ مگر ارسلان کا رویہ ایسا تھا کہ اس نے دل کی کسی گہری پرت کو چھوا جو ابھی ٹوٹی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ارسلان روز کھیتوں میں کام کرنے جاتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ انزل دن بھر گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی، برتن دھوتی، جھاڑو دیتی اور اکثر صحن میں بیٹھ کر خاموش آسمان کو تکتی رہتی، جیسے وہ خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اپنی تقدیر کو، اس تعلق کو جس میں نہ مرضی تھی نہ تیاری، صرف مجبوری تھی۔ مگر ارسلان نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ کوئی مطالبہ کیا۔ وہ انزل کی مرضی اور سکون کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا انزل صرف کاغذی طور پر اس کی بیوی تھی، دل سے نہیں، اور دل کا رشتہ زبردستی نہیں بنتا۔ کئی دن گزر چکے تھے مگر انزل کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کبھی وہ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھی رہتی، کبھی ارسلان کے کندھے سے لگ کر سسکنے لگتی۔ ہر بار جب وہ رو پڑتی، ارسلان خاموشی سے اسے تھپ تھپاتا، اس کی پیٹھ سہلاتا اور بس ایک ہی جملہ کہتا، میں ہوں نا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز میں سکون تھا، وہ سکون جو طوفان کے بعد کی خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ انزل کے لیے یہ وقت صرف جسمانی نہیں، روحانی تھکن کا بھی تھا۔ اس کی زندگی میں جتنا کچھ ٹوٹا تھا وہ الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک دن جب ارسلان گھر سے نکلنے لگا، انزل نے پہلی بار آہستہ سے کہا، میں دوپہر میں کھانا بنا دوں گی۔ ارسلان نے چونک کر اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں، صرف مسکرا دیا اور سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ انزل نے دل میں عجیب سا اطمینان محسوس کیا، جیسے اندر کہیں ایک بند دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا ہو۔ اس دن وہ صبح سے ہی کچن میں مصروف رہی، سبزی کاٹنا، آٹا گوندنا اور کھانے میں نمک کا اندازہ لگانا۔ یہ سب کام اس نے پہلے بھی کیے تھے مگر آج مقصد مختلف تھا۔ یہ کام اب زبردستی نہیں، کسی تعلق کو نبھانے کے لیے تھے، کسی کے لیے جو اس پر الزام لگا رہا تھا نہ شک کر رہا تھا، بس خاموشی سے اس کا درد بانٹتا رہا۔ دوپہر کو ارسلان واپس آیا، پسینے میں بھیگا ہوا، کپڑے گرد آلود۔ دروازے کے قریب آیا تو کھانے کی خوشبو اس کا استقبال کرنے لگی۔ اندر آ کر اس نے دیکھا انزل نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا اور خاموشی سے دسترخوان بچھا رہی تھی۔
سالن کی خوشبو، گرم روٹیاں اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی، یہ سب اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ تم نے بہت محنت کی ہے، ارسلان نے آہستہ سے کہا۔ انزل نے نظریں جھکائیں، بس دل کیا۔ اس چھوٹے سے جملے میں وہ سب کچھ چھپا تھا جو ان کے بیچ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ انزل اب روزمرہ کے کاموں میں خود کو مشغول رکھتی۔ وہ گھر صاف کرتی، برتن دھوتی اور جب کبھی فرصت ملتی تو صحن میں بیٹھ کر چھوٹے پودوں کو پانی دیتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے اس کے اندر کی ویرانی میں زندگی کے رنگ گھولنے لگے تھے۔ ارسلان کھیتوں میں دن بھر محنت کرتا، وہ گاؤں کے دوسرے کسانوں کی مدد کرتا، کبھی اپنی چھوٹی سی زمین پر کام کرتا اور جو کچھ بھی کماتا انزل کے سامنے رکھ دیتا۔ یہ سب ہمارا ہے، وہ کہا کرتا، اور انزل کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھتی، جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی شاخ دوبارہ ہری ہو رہی ہو۔ ایک دن ارسلان شام کو آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا جھولا تھا۔ بچپن میں دادی کے پاس ایسا ہی جھولا تھا، تمہارے لیے لایا ہوں، بیٹھا کرو، شام کی ہوا اچھی لگے گی۔ انزل کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ کچھ کہے بغیر جھولے پر بیٹھ گئی۔ وہ جھولنا شروع ہوا اور انزل کو یوں لگا جیسے وقت کا پہیہ تھوڑا پیچھے چل پڑا ہو، جہاں زندگی میں کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف ہوا کی سرگوشیاں تھیں۔ ایک دن جب وہ دونوں صحن میں بیٹھے تھے، انزل نے دھیمی آواز میں کہا، تم نے مجھے برداشت نہیں کیا، مجھے اپنایا ہے، یہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارسلان نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے جواب دیا، مجھے تم پر یقین ہے، تم جیسی ہو بالکل ویسی ہی ٹھیک ہو۔ تم نے جو سہا ہے اس کے بعد بھی تم ہار نہیں مانی، یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے۔ وہ لمحہ ان کے درمیان ایک خاموش اقرار بن گیا۔ کوئی رسمی وعدہ نہ ہوا، مگر دل کی گہرائی میں ایک نیا رشتہ بن چکا تھا۔ وہ رشتہ جو لفظوں سے نہیں بلکہ وقت، برداشت اور بھروسے سے جڑتا ہے۔ نئی شروعات ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر جب ماضی کا سایہ ہر قدم پر ساتھ ہو، مگر انزل کی زندگی میں اب ایک روشنی کی لکیر تھی۔ وہ ابھی مدھم تھی مگر موجود تھی، اور یہی کافی تھا۔ وقت جیسے خاموشی سے گزرنے لگا تھا۔ وہ گھر جو کبھی اجنبی سا لگتا تھا اب انزل کو اپنا لگنے لگا تھا۔ صحن میں اگے چھوٹے چھوٹے پودے، باورچی خانے میں رکھے مٹی کے برتن، دیواروں پر ٹنگی پرانی تصویریں، سب کچھ جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کام سنبھالتی اور پھر چولہے پر بیٹھ کر ناشتہ تیار کرتی۔ ارسلان کھیتوں کے لیے نکلتا تو وہ اس کے لیے پانی کی بوتل اور دوپہر کا کھانا باندھ کر دیتی۔ ان سب باتوں میں کوئی بڑا دعویٰ، کوئی لفظی محبت نہیں تھی، مگر ایک خاموش اطمینان ضرور تھا۔ انزل اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بچپن کی معصومیت ابھی باقی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی آ چکی تھی۔ ایک شام جب بارش ہوئی تو انزل صحن میں رکھی بالٹیوں کو سنبھالنے لگی۔ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ ارسلان نے دروازے سے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ ہنسی، یہ بے فکری کتنی قیمتی ہے۔ وہ خاموشی سے باہر آیا اور انزل کے ہاتھ سے بالٹی لے لی۔ انزل نے حیرت سے دیکھا۔ میں کر رہی ہوں نا، آپ کیوں بھیگ رہے ہیں؟ ارسلان نے ہلکے لہجے میں کہا، بارش میں بھیگنا برا نہیں لگتا، خاص طور پر جب کوئی اپنے ساتھ ہو۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر انزل کے دل میں کہیں جا کر ٹھہر گئے۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور چہرہ سرخ۔ ارسلان نے کچھ اور نہیں کہا، بس دونوں نے بالٹیاں بھرنے کے بعد صحن سے پانی نکالا اور اندر آ گئے۔ رات کو جب انزل نے کھڑکی سے باہر جھانکا، بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر اندر ایک عجیب سی گرمی تھی۔ دل میں کچھ نرم سا، نیا سا جنم لے رہا تھا۔ محبت شاید ایسی ہی ہوتی ہے، بے آواز، دھیرے دھیرے، بنا اعلان کیے۔ وہ دن بھی آیا جب ارسلان نے انزل کے لیے چاندی کی معمولی سی چوڑیوں کا ایک جوڑا خریدا۔ بازار سے واپس آیا تو انزل کو دے کر کہا، بس ایسے ہی، تمہارے ہاتھ خالی اچھے نہیں لگتے۔ انزل نے چوڑیاں لی اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ تحفہ قیمتی نہیں تھا مگر محبت سے لبریز تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ اس شام انزل نے پہلی بار ارسلان کے سامنے اپنے بال کھولے۔ وہ کچن میں کھڑی تھی اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ ارسلان نے اسے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کی۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر ان کی خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا تھا۔ اب انزل صرف ایک بیوی نہیں رہی تھی، وہ ارسلان کی ساتھی تھی۔ وہ دونوں مل کر ایک سادہ سی مگر خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب ان کی جوڑی کو عزت سے دیکھتے تھے۔ کچھ کہتے، قسمت ہو تو ایسی، جو دکھ سے شروع ہو مگر خوشی پر ختم ہو۔ اکثر شام کو جب ارسلان کھیت سے واپس آتا، انزل اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر دروازے پر کھڑی ہوتی۔ ارسلان تھکا ہوا ہوتا مگر انزل کو دیکھ کر ہنس دیتا۔ ان لمحوں میں نہ کوئی وعدہ ہوتا، نہ کوئی خواب، صرف ساتھ ہوتا، اور وہی سب سے بڑی بات تھی۔
انزل کی سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ وہ 18 سال کی ہونے والی تھی۔ ارسلان نے سوچا کہ کچھ خاص کیا جائے۔ وہ بازار گیا اور ایک چھوٹا سا آئینہ خریدا، لکڑی کا فریم اور کنارے پر ایک ننھے سے پھول کندہ۔ جب وہ آئینہ انزل کو دیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ میرے لیے؟ ارسلان نے مسکرا کر کہا، ہر صبح جب تم یہ دیکھو تو یاد رکھنا تم اب اکیلی نہیں ہو۔ انزل نے آئینہ لیا اور پہلی بار خود کو اس میں غور سے دیکھا۔ اسے لگا وہی چہرہ ہے مگر کچھ بدل چکا ہے۔ آنکھوں میں روشنی تھی، چہرے پر اعتماد اور دل میں سکون۔ وقت گزر چکا تھا، زخم بھرنے لگے تھے اور محبت وہ اپنے انداز میں جنم لے چکی تھی، خاموش، گہری اور مضبوط۔ صبح کے وقت انزل نے معمول کے مطابق آنکھ کھولی تو کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے ہوا میں نمی سے زیادہ کچھ اور تھا۔ وہ اٹھی، کمبل سمیٹا اور صحن کی طرف چلی گئی۔ صحن صاف تھا، کوئی پتا زمین پر نہیں تھا، نہ کوئی دھول مٹی۔ انزل حیرت میں پڑ گئی کیونکہ کل رات بارش کے بعد اس نے صفائی کا ارادہ صبح کے لیے رکھا تھا۔ وہ کچن کی طرف گئی، دیکھا کہ چولہے پر پانی پہلے سے گرم ہو رہا ہے، برتن دھلے ہوئے تھے، آٹا گوندا ہوا رکھا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس نے یہ سب کب کیا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی، مگر یادداشت دھندلی تھی۔ شاید نیند میں، شاید کسی نے مدد کی، مگر ارسلان تو کھیتوں میں نکل چکا تھا اور ان کا گھر ایسا نہیں جہاں کوئی اور آتا ہو۔ پہل وہ یہ سب نظر انداز کرتی رہی، مگر روز بروز عجیب باتیں بڑھنے لگیں۔ کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا، کبھی روشنی کے بغیر لالٹین جل اٹھتی۔ ایک بار وہ پانی لینے گئی اور مٹکے میں پانی پہلے سے بھرا ہوا ملا، حالانکہ کل رات وہ مٹکا خالی تھا۔ انزل کے دل میں ہلکی سی ہلچل شروع ہو گئی تھی، وہ الجھ گئی تھی۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ دوپہر میں کپڑے دھو رہی تھی، سورج کی تپش تیز تھی، ہاتھ تھک چکے تھے مگر کپڑوں کا ڈھیر ابھی باقی تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سائے میں بیٹھی، آنکھیں موندھی، اور اگلے لمحے جب آنکھ کھلی تو دیکھا تمام کپڑے دھلے ہوئے رسی پر ٹنگے تھے، پانی زمین پر بہہ رہا تھا، اس کے ہاتھ خشک تھے اور جسم ہلکا ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ انزل گھبرا گئی۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرہ وہی مگر آنکھوں میں کوئی اور رنگ تھا، جیسے اندر کچھ اور جاگ گیا ہو، ایک طاقت جو وہ سمجھ نہ پائی مگر جس کا وجود اب انکار کے دائرے سے باہر تھا۔ رات کو وہ ارسلان کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ کھیتوں سے لوٹا، انزل نے اس سے کہا، کچھ عجیب ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں ٹھیک نہیں ہوں شاید۔ ارسلان نے اس کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھا، وہ پریشان تھی۔ کیا ہوا؟ انزل نے اسے سب کچھ بتایا، پانی کا خود بخود آنا، صفائی ہونا، کپڑے دھلنا، دروازے کھلنا، اور سب سے بڑھ کر وہ بے چینی جو اس کے اندر سرسراتی رہتی تھی، جیسے وہ کچھ بن رہی ہو یا شاید بدل رہی ہو۔ ارسلان نے غور سے سنا، کچھ دیر چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، شاید تمہیں آرام کی ضرورت ہے، یہ سب تمہارے وہم بھی تو ہو سکتے ہیں۔ انزل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہیں، یہ وہم نہیں ہے، یہ سچ ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارسلان نے اسے پانی پلایا، تسلی دی اور کہا، کل میں تمہیں گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، شاید وہ کچھ جانتے ہوں۔ لیکن اگلا دن اس سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ انزل جب صبح اٹھی تو اس کے ہاتھوں کی پشت پر ایک ہلکی سی نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ فوری طور پر اپنے دوپٹے سے ہاتھ ڈھانپتی رہی، مگر روشنی جیسے اس کی جلد کے نیچے زندہ ہو گئی ہو۔ وہ کچن میں گئی، ایک برتن اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ میں لیا وہ خود بخود صاف ہو گیا۔ صابن، پانی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور برتن کو دیکھتی رہی۔ دوپہر تک اس کے ساتھ مزید چیزیں ہونے لگیں۔ درختوں سے خود بخود پھل گرنے لگے، پرندے اس کے قریب آ کر بیٹھنے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بار جب اس نے غصے میں آ کر دروازے پر ہاتھ مارا، وہ دروازہ پورا لرز گیا، جیسے اس کے اندر طاقت آ گئی ہو۔ انزل نے دوپٹے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، وہ بس معمول کی ایک زندگی چاہتی تھی، محبت، سکون، خاموشی۔ یہ طاقت، یہ پراسرار چیزیں، وہ سب کچھ بگاڑ رہی تھی۔ رات کو جب ارسلان واپس آیا، انزل اس کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس کے آنسو کپڑوں کو بھگوتے رہے اور وہ بس خاموشی سے اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے ارسلان، میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں ڈر گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کون ہوں۔ ارسلان نے اسے خود سے تھوڑا الگ کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، ایک روشنی، ایک سوال، ایک سچائی جو شاید انزل کو ابھی تک پتہ نہیں چلی تھی۔ ارسلان نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں بولا، تم بالکل ٹھیک ہو انزل، جو کچھ ہو رہا ہے
وہ سب کسی بڑے راز کی شروعات ہے. تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا. میں ہوں نا تمہارے ساتھ. ہم اس کا حل ڈھونڈیں گے. انزل نے سر ہلایا مگر دل میں اب بھی خوف تھا. رات کا سناٹا گہرا ہو رہا تھا. باہر آسمان پر تارے چمک رہے تھے مگر انزل کی دنیا اندھیرے سے بھری ہوئی تھی. وہ صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دیے اور آنسو اس کے گالوں پر خاموشی سے بہہ رہے تھے. دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی اور ذہن سوالات کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ آخر وہ کون تھی؟ کوئی معمولی انسان تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن اگر وہ انسان نہیں تو کیا تھی؟ اس کی سانسیں تیز تھیں اور ہاتھ اب بھی ہلکی روشنی سے چمک رہے تھے. وہ چاہے تو دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے لرزا سکتی تھی. وہ چاہے تو زمین پر پاؤں مارتے ہی گرد اڑ سکتی تھی. انزل یہ سب نہیں چاہتی تھی. وہ صرف سکون چاہتی تھی، ایک عام سی زندگی جیسی باقی سب جیتے ہیں. لیکن اس کی زندگی میں کچھ بھی عام نہیں رہا تھا. ارسلان نے جیسے ہی اسے صحن میں تنہا دیکھا وہ دھیرے قدموں سے قریب آیا. اس نے کچھ لمحے خاموشی سے انزل کو دیکھا، پھر اس کے برابر میں بیٹھ گیا. ہاتھ آہستہ سے اس کے کندھے پر رکھا جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ وہ کچھ کہنے والی ہے. انزل نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ، چہرہ نم اور آواز تھر تھر آتی ہوئی تھی. میں کیا ہوں ارسلان؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو میرے ہاتھوں سے روشنی نکلتی ہے، چیزیں خود بخود ہونے لگتی ہیں، دروازے کھلتے ہیں، برتن صاف ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ ارسلان نے گہری سانس لی. شاید وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا یا شاید اسی لمحے سے ڈر رہا تھا. اس کی نظریں آسمان پر چمکتے تاروں سے ملیں جیسے وہاں سے کوئی ہمت لے رہا ہو. پھر وہ انزل کی طرف متوجہ ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو. انزل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. سب کچھ؟ ارسلان نے سر ہلایا. ہاں، تم وہ نہیں ہو جو تم خود کو سمجھتی رہی ہو. تم انسان نہیں ہو انزل، تم جنات کی دنیا سے ہو، ایک خاص نسل سے، ایک اعلیٰ قبیلے سے. تم جنات کی شہزادی ہو. انزل کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا. وہ خاموش ہو گئی جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو، مگر ارسلان کی آنکھوں میں سچائی تھی اور لہجے میں گہرائی. انزل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ کیسا مذاق ہے؟ میں ایک عام انسان ہوں. میں نے ہمیشہ وہی سب کیا جو ایک عام لڑکی کرتی ہے. میں نے روٹی بنائی ہے، برتن دھوئے ہیں، میں نے ظلم سہے ہیں. شہزادیاں ایسے نہیں جیتیں. ارسلان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. تمہاری زندگی عام نہیں تھی مگر تمہیں عام بنایا گیا تھا. تمہیں چھپایا گیا تھا، تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے. انزل کی آنکھیں پھیل گئیں. کیا مطلب؟ ارسلان نے گہری سانس لی. اس کا لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں ایک بھاری سچائی چمک رہی تھی. یہ سب ایک بہت پرانے فیصلے کا حصہ تھا انزل. ایک فیصلہ جو تمہیں بچانے کے لیے کیا گیا مگر جس کی قیمت تمہیں تنہائی اور تکلیف کی صورت میں چکانی پڑی. جب تم پیدا ہوئیں جنات کی دنیا جشن میں ڈوبی ہوئی تھی. تمہارا جنم صرف ایک شہزادی کے طور پر نہیں بلکہ روشنی کی ایک نئی امید کے طور پر ہوا تھا. ایک پرانی پیشگوئی تھی کہ ایک دن جنات کی دنیا پر چھائے ہوئے اندھیرے کو صرف ایک لڑکی ختم کرے گی جو دو دنیاؤں کے بیچ کی پل ہوگی. انسانوں اور جنات کا وہ رشتہ جو صدیوں سے ٹوٹا ہوا ہے اسے وہ جوڑے گی. انزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. میں؟ ارسلان نے سر ہلایا. ہاں تمہارے پیدا ہونے کے فوراً بعد دشمن قبیلہ ظلمات کے جنات نے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی سازش کی. انہیں خوف تھا کہ اگر تم زندہ رہیں تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی. تمہارے والدین بادشاہ عفران اور ملکہ لیرا جانتے تھے کہ تمہیں جنات کی دنیا میں رکھنا خطرناک ہوگا. تو پھر؟ انزل کی آواز تھر تھر آ گئی. پھر ایک فیصلہ لیا گیا. تمہیں انسانی دنیا میں چھپا دیا گیا. وہ مقام منتخب کیا گیا جہاں ایک عورت نے بچہ جنم دیا تھا مگر وہ بچہ دنیا میں آتے ہی مر چکا تھا. وہ عورت تمہاری دادی غم سے نڈھال تھی اور تمہاری حقیقی ماں ملکہ لیرا خود ایک جادوئی عمل سے تمہیں اس مردہ بچے کے ساتھ بدل کر وہاں چھوڑ گئیں. انزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو وہ جو ماں سمجھی جاتی رہیں، وہ جو دادی سمجھی جاتی رہیں، وہ میری نہیں تھی؟ نہیں، وہ صرف تمہیں پالنے والی تھی مگر ان کی قسمت میں یہ ذمہ داری لمبا عرصہ نہ رہی. تمہاری ماں تو تمہاری پیدائش کے فوراً بعد دنیا سے چلی گئیں اور یوں تمہاری پرورش کا بوجھ تمہاری دادی پر آ گیا. اور میرے والد؟ انزل نے روندھی ہوئی آواز میں پوچھا. تمہارا انسانی والد دراصل تمہارا والد نہیں تھا، وہ بس ایک کردار تھا، ایک سائے کی طرح. تمہارے اصلی والد بادشاہ عفران جنگ میں مصروف تھے. تمہیں انسانوں کی دنیا میں چھوڑنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ شہزادی کو دشمن سے بچا لیا گیا ہے مگر اصل میں تو تم یہاں چھپی ہوئی تھی. انزل کی پلکیں بھیگ چکی تھیں. تو میں ساری زندگی ایک جھوٹ میں جیتی رہی؟
ارسلان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ جھوٹ نہیں تھا انزل، یہ ایک حفاظت تھی، ایک دیوار جو تمہارے ارد گرد بنائی گئی تھی تاکہ تم پروان چڑھو، طاقتور بنو اور اپنی اصل پہچان کے لیے تیار ہو سکو۔ تو جو تکلیفیں میں نے سہیں، چچی کا ظلم، بے عزتی، تنہائی، کیا وہ سب بھی ضروری تھا؟ اس کی آواز میں کرب تھا۔ ارسلان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں۔ نہیں، وہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں ایک عام لڑکی کی طرح پروان چڑھنا تھا، محبت اور سادگی کے ماحول میں۔ مگر انسانوں کی دنیا میں ہر ایک دل صاف نہیں ہوتا، ہر رشتہ محفوظ نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائش ان لوگوں کی وجہ سے بڑھی جنہوں نے تمہیں بوجھ سمجھا۔ اور تم کب سے میرے ساتھ ہو؟ جب سے تم پیدا ہوئی انزل۔ میں بھی جنات کی دنیا سے ہوں۔ مجھے تمہاری حفاظت کا حکم ملا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں دور سے دیکھا، تمہارے ہر آنسو کو محسوس کیا، ہر دکھ کو جانا، مگر میں تب تک سامنے نہیں آ سکتا تھا جب تک تمہاری طاقتیں بیدار نہ ہو جاتی۔ اب تم تیار ہو۔ انزل نے خود کو کمزور محسوس کیا، جیسے سچائی کا بوجھ جسم پر آ چکا ہو، مگر اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ سچائی ہی اس کا اثاثہ ہے، اس کی اصلی شناخت، اس کی طاقت اور اس کی راہ۔ تو اب، اس نے بمشکل کہا۔ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، اب تمہیں اپنی دنیا میں لوٹنا ہوگا انزل۔ تمہیں وہ تاج سنبھالنا ہوگا جو برسوں سے تمہارے لیے خالی رکھا گیا ہے۔ تم صرف شہزادی نہیں، اب تم ملکہ ہو۔ تمہیں اپنی رعایا، اپنی سلطنت اور اپنی روشنی کا تحفظ کرنا ہے۔ انزل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے، مگر ان میں چمک آ گئی تھی، وہ چمک جو جاننے والے کی ہوتی ہے۔ اب وہ انجان نہیں تھی، اب وہ صرف ایک مجبور یتیم نہیں تھی، وہ روشنی کی وارث تھی، جنات کی ملکہ انزل۔ انزل خاموشی سے صحن میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی ایک پرانی چوڑی تھی جو ارسلان نے اسے دی تھی۔ اس چوڑی کی چمک اب کم ہو گئی تھی، مگر اس کے ساتھ جڑی یادیں آج بھی روشن تھیں۔ ہر لمحہ جیسے ذہن کے دریچوں میں تازہ ہو کر ابھر رہا تھا۔ وہ دن جب اسے جھوٹے الزام کے تحت ارسلان کے ساتھ زبردستی نکاح میں دھکیلا گیا تھا، جب چچی نے اسے رسوا کر کے گھر سے نکالا، جب اس کے اپنوں نے اس کی معصومیت کو اپنے مطلب کے لیے قربان کیا۔ آج انزل ملکہ تھی، جنات کی دنیا کی حکمران۔ اس کے وجود سے روشنی پھوٹتی تھی اور اس کے حکم پر ہزاروں تابع جن حاضر ہو جاتے تھے، لیکن وہ طاقت، وہ اقتدار صرف اپنی پہچان کی تکمیل کا ذریعہ تھا، بدلے کا ہتھیار نہیں۔ مگر کچھ حساب ایسے ہوتے ہیں جو چپ رہ کر بھی دل کو بے چین رکھتے ہیں، اور انزل کے دل میں یہ بے چینی کئی سالوں سے پل رہی تھی۔ اس روز ارسلان نے جب انزل کو بتایا کہ اس نے اس کے ظالم رشتہ داروں کا بدلہ لیا، تو انزل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک خالی سا سکون بھی ابھرا۔ وہ بولی کچھ نہیں، بس اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ارسلان نے تفصیل سے بتایا کہ وہ دن جب انزل کے چچا اور چچی نے اسے رسوا کیا، جھوٹا الزام لگا کر عزت چھینی، اس نے اس دن کے بعد خود کو خاموش نہیں رکھا۔ میں نے وہ رات یاد رکھی انزل، جب تم لرزتے وجود کے ساتھ میرے ساتھ نکال دی گئی تھی۔ تم نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر تمہاری آنکھوں نے ایک وعدہ مانگا تھا۔ میں نے وہ وعدہ پورا کیا۔ انزل نے آہستہ سے پوچھا، کیا کیا تم نے؟ ارسلان کی نظریں دور خلا میں گم تھیں۔ میں نے ان کے غرور کو توڑا، ان کے سہارے چھینے۔ وہ چچی جو دوسروں پر حکم چلاتی تھی، آج ایک امیر خاندان کے گھر میں کام کرتی ہے، صبح سے شام تک برتن دھوتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، اور اس کی کمر جھک گئی ہے۔ اب اسے کوئی بیگم صاحب نہیں کہتا، اس کا غرور مٹی میں مل چکا ہے۔ انزل کی پلکیں لرزنے لگیں، مگر وہ چپ رہی۔ تمہارا چچا جو انصاف کا دعویٰ کرتا تھا، جو عزت کی دہائیاں دیتا تھا، آج بازار میں چھوٹا موٹا کام کر کے گزارا کرتا ہے۔ اس کی دکان بند ہو چکی ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور لوگ اسے دھوکے باز کہتے ہیں۔ اور فرحان؟ انزل نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پوچھا۔ ارسلان کی آواز میں سرد مہری آ گئی۔ فرحان، جس نے تمہیں نظر سے گرایا، آج خود اپنی نظروں میں نہیں ٹھہرتا۔ وہ اب ایک پرانے ہوٹل میں ویٹر ہے، لوگ اس پر آوازیں کستے ہیں، اور وہ جھکی نظروں سے پانی کے گلاس میز پر رکھتا ہے۔ اس کے دوست جن کے ساتھ وہ تمہارا مذاق اڑاتا تھا، آج اسے پہچانتے ہی نہیں۔ انزل نے چوڑی کو مٹھی میں کس لیا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ یہ بدلہ خون سے نہیں، تقدیر سے لیا گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ سب تم نے کیا؟ نہیں، ارسلان نے جواب دیا۔ انہیں لگتا ہے کہ قسمت نے انہیں تھپڑ مارا ہے، یا دنیا نے دھوکہ دیا ہے، لیکن اصل میں یہ سب تمہارے صبر کا جواب ہے۔ تم نے کچھ نہیں کہا، مگر تمہاری خاموشی چیخ بن کر ان کی زندگی میں گونجی۔ انزل اٹھی، آسمان کی طرف دیکھا۔ شام کے رنگ زمین پر پھیل چکے تھے اور ایک نئی رات کا آغاز ہونے والا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ان سے نفرت نہیں ہے ارسلان،
بس اب دل چاہتا ہے کہ وہ لمحے لوٹیں جہاں میں ان سب کے بغیر زندہ تھی، مگر کم از کم سچائی کے ساتھ جیتی تھی۔ مجھے رحم آتا ہے اب ان پر۔ ارسلان نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہی تمہیں ملکہ بناتا ہے انزل۔ طاقت اس کے ہاتھ میں محفوظ رہتی ہے جو اسے انتقام کے لیے نہیں، انصاف کے لیے استعمال کرے۔ چند دن بعد انزل نے ایک فیصلے کے تحت اپنے چچا اور چچی کے گاؤں کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ نہ کوئی فوج تھی نہ ہجوم۔ وہ اکیلی گئی، سادہ لباس میں، بغیر کسی شان و شوکت کے۔ وہاں گلی کی نکڑ پر ایک پرانے گھر کے سامنے اسے چچی جھاڑو لگاتی نظر آئیں۔ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں جھریاں اور آنکھوں میں شکست۔ چچی نے چونک کر انزل کو دیکھا۔ پہچاننے میں چند لمحے لگے، پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئیں۔ انزل نے ان کے قدموں کے قریب کھڑے ہو کر کہا، میں صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ وقت کتنا بڑا منصف ہے۔ اب سکون ہے، دل میں کوئی بوجھ نہیں۔ چچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، شاید معافی، شاید پچھتاوا، مگر انزل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ اب الفاظ کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں اب وہ انزل نہیں جو آپ نے دروازے سے دھکیل دی تھی۔ اب میں اپنی پہچان کے ساتھ زندہ ہوں۔ یہ کہہ کر انزل واپس مڑ گئی، ایک شان سے، ایک وقار کے ساتھ۔ وہ اب صرف ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک مظلوم لڑکی نہیں تھی، وہ انصاف کی زندہ مثال تھی۔ اور جب وہ آسمان کی طرف دیکھتی، اسے اپنے رب کی طرف سے اطمینان ملتا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، اب تو مکمل ہو انزل۔ صبح کی ہلکی روشنی صحن کی دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ انزل کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کے سامنے کھلا آسمان، دور کہیں بادلوں کی تہ، اور اس کے دل میں ایک ایسی بے قراری جو سکون کی صورت نہیں چاہتی تھی، بلکہ ایک فیصلہ، ایک آغاز۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ زمین جس پر اس نے آنکھ کھولی، جس پر اس نے جبر، درد اور سچ برداشت کیا، اب اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں رہی۔ اس کی پہچان کسی اور دنیا سے جڑی تھی۔ اس کا حق، اس کی طاقت، اس کا فرض اب اس کے انتظار میں تھا۔ ارسلان نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، جیسے خاموشی بھی اب ان کے بیچ ایک مکمل مکالمہ بن چکی ہو۔ پھر ارسلان نے دھیرے سے کہا، وقت آ گیا ہے انزل، تم تیار ہو؟ انزل نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، ہچکچاہٹ نہیں، صرف ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ اگلی چند گھڑیاں جیسے دھند میں لپٹی ہوئی تھیں۔ ارسلان نے صحن کے بیچ میں آ کر زمین پر اپنے ہاتھ رکھے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد فضا میں ہلکی سی لرزش ہوئی، زمین کی سطح پر ہلکی سی چمک نمودار ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک دائرہ بنا، جیسے روشنی کا ایک جادوئی دروازہ کھل رہا ہو۔ انزل نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ بچی سے عورت بنی، جہاں اس نے اپنی پہچان کھوئی اور پھر دوبارہ پائی۔ وہ جھونپڑی، وہ جھولا، وہ چھوٹا سا باورچی خانہ، ہر چیز ایک یاد بن کر اس کے دل میں محفوظ ہو چکی تھی، مگر اب اسے آگے جانا تھا۔ اس جگہ سے رخصت لینا اس کی مجبوری نہیں تھی، اس کا حق تھا۔ دونوں روشنی کے دائرے میں داخل ہوئے اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ پہلی چیز جو انزل نے محسوس کی وہ فضا کا وزن تھا۔ جنات کی دنیا کی فضا زمین کی دنیا سے مختلف تھی، زیادہ شفاف، زیادہ بھاری، جیسے ہر ذرے میں طاقت پوشیدہ ہو۔ سامنے ایک وسیع و عریض منظر تھا، بلند پہاڑ، نیلے درخت اور آسمان جس پر کئی چاند بیک وقت روشن تھے۔ ان کے سامنے ایک شاہی دروازہ کھڑا تھا جس پر جادو سے تراشی گئی علامتیں چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی جنات کی سلطنت کا اصل چہرہ سامنے آیا۔ عظیم محل، شفاف نہریں، آسمان کو چھوتے درخت اور فضا میں تیرتے چھوٹے چھوٹے نور کے ذرات جو ہر طرف جھلملاتے تھے۔ ان کی آمد کی خبر جیسے پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ محل کے دربار میں موجود جنات کے بزرگ، مشیر اور محافظ قطار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی انزل قدم رکھتی گئی، ہر شخص نے سر جھکا دیا۔ خوش آمدید ملکہ انزل، آوازیں بلند ہوئیں۔ ہماری روشنی، ہماری محافظ، ہماری وارث۔ انزل نے اپنے اندر ایک غیر معمولی طاقت کو محسوس کیا۔ یہ طاقت کسی ایک لمحے میں نہیں آئی تھی، بلکہ برسوں کے دکھ، خاموشی اور برداشت نے اسے جنم دیا تھا۔ اب وہ صرف ایک لاچار لڑکی نہیں تھی، وہ ایک مکمل وجود تھی جو اپنے مقام پر واپس آئی تھی۔ ارسلان اس کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے ہمیشہ کے لیے اس کے سائے میں جڑ چکا ہو۔ وہ اب صرف محافظ نہیں رہا تھا، وہ شریک سفر تھا، اس کے دل کی وہ آواز جس نے ہر قدم پر اسے ہمت دی تھی۔ محل میں انزل کے لیے خاص کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ دیواروں پر جادو سے نقش نگاری، چھت پر چمکتے ستاروں کی روشنی اور فرش پر پھولوں کے رنگ، جیسے اس کی واپسی کا جشن منا رہے تھے۔
اسے شاہی لباس پیش کیا گیا جو روشنی سے بنا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جب اس نے وہ لباس پہنا تو جیسے پوری کائنات اس کی عظمت کو تسلیم کر رہی تھی۔ اس شام دربار میں ایک محفل سجی، جنات کے تمام قبیلے وہاں موجود تھے۔ سب کی نظریں اس ایک لڑکی پر تھیں جو اپنی گمشدہ پہچان کو تلاش کر کے یہاں تک پہنچی تھی۔ انزل نے بلند کرسی پر بیٹھ کر سب کا خیر مقدم کیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، وقار تھا، زبان پر خاموشی، مگر وجود سے خود اعتمادی ٹپک رہی تھی۔ محفل کے اختتام پر ایک سفید ریش بزرگ جن آگے بڑھے۔ انہوں نے انزل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارا آنا ہمارے لیے روشنی کی واپسی ہے۔ اب جنات کی دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ انزل نے سر جھکا کر ان کے الفاظ کو تسلیم کیا، مگر دل ہی دل میں وہ اس سفر کو یاد کر رہی تھی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ گاؤں کی وہ پگڈنڈیاں، دادی کی گود، چچی کی مار، صحن میں بھیگی زمین، ارسلان کا کندھا، اور آخر میں اپنا آپ۔ وہ سفر جو دکھ سے شروع ہوا تھا اب اقتدار کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا، مگر انزل جانتی تھی کہ یہ اختتام نہیں، ایک نیا آغاز ہے۔ اب اسے اپنی قوم کی رہنمائی کرنی ہے، روشنی کو اندھیرے سے بچانا ہے اور ایک نئی تاریخ لکھنی ہے۔ وہ تیار تھی پوری طرح، کیونکہ اب وہ انزل نہیں تھی، اب وہ ملکہ انزل تھی۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ جنات کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے دربار میں روشنی کے فانوس جھلملاتے تھے۔ دیواروں پر کندہ جادوئی علامتیں چمک رہی تھیں، اور فضا میں ایسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو صرف ان لمحوں میں محسوس ہوتی ہے جب صدیوں پرانے خواب پورے ہوتے ہیں۔ انزل شاہی لباس میں ملبوس پورے وقار کے ساتھ تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کی پیشانی پر سونے کی باریک لکیروں سے بنی تاج نما دستار رکھی گئی، اور ساتھ ہی اعلان ہوا، ملکہ انزل، روشنی کی وارث، جنات کی دنیا کی حاکم۔ ارسلان اس کے دائیں طرف کھڑا تھا، خاموش، پر اعتماد اور مکمل۔ اب وہ صرف محافظ نہیں رہا تھا، وہ شریک سلطنت بھی تھا۔ دستار بندی کے بعد ان دونوں کی ازدواجی زندگی کی باقاعدہ شروعات کی گئی۔ شاہی آداب کے مطابق ان کا نکاح دوبارہ باوقار انداز میں مکمل کیا گیا۔ نہ کسی زبردستی کی چھاپ، نہ کسی سازش کی پرچھائی، بس محبت، عزت اور اعتراف۔ شادی کے بعد جنات کی دنیا میں کئی دن تک جشن منایا گیا۔ محفلیں سجیں، آسمان پر نور کے قافلے دوڑے، اور ہر طرف صرف ایک ہی نام گونجتا رہا، ملکہ انزل اور محافظ ارسلان۔ انزل اپنے نئے محل کی راج گدی پر بیٹھی تھی، اور ارسلان اس کے برابر میں۔ دونوں نے ساتھ مل کر قوانین بنائے، دشمن قبیلوں سے امن کے معاہدے کیے، اور اپنے لوگوں کو خوشحالی کی طرف لے جانے کا عہد کیا۔ کہانی وہیں ختم ہوئی جہاں خواب مکمل ہوتے ہیں، ایک شہزادی، ایک محافظ، اور ایک دنیا جو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں ڈھل چکی تھی۔ انزل اب ملکہ تھی، مگر اس کی سب سے بڑی طاقت وہ محبت تھی جو ارسلان کے خاموش ساتھ میں چھپی ہوئی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔